اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز میں ایک بار پھر آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم سن کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو ویڈیو سیریز بن رہی ہے اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے we are giving you information. It's a kind of information which you grab and which you store on your memories. Although I am keep telling you this video series is only for educational purpose, but this does not mean کہ اس کے علاوہ اس ویڈیو سیریز کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے۔ پرپز ہے، یہ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر ایک وہ چیز پیدا نہ ہو جائے جو ہماری آڈینس ہے کسی طریقے سے ہماری ویڈیوز کو مس یوز نہ کرے۔ دیٹ از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو دیز ویڈیوز آر فار ایجوکیشنل پرپز، بٹ اپارٹ فرام دس ان کا ایک الگ سے بھی اپنا ایک مقصد ہے، اور وہ گرینڈ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پھیلی ہوئی عظیم الشان کائنات کے اندر جو نشانیاں مل رہی ہیں ان پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، اینڈ اسے اپنا جو بندے ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ جو سلیو ہے، بندہ ہے، اس کو اپنی عاجزی اور انکساری کا احساس دل کے اندر اس کے اندر اجاگر ہو جائے، اینڈ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اس کے دل میں سما جائے، اینڈ دین وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانے کے لیے تیار اپنے آپ کو محسوس کرے۔ دس از دا گرینڈ پرپز آف دس کائنات سیریز۔ دیٹ از وائی کہ ہم مختلف چیزوں کو اینالائز کر کے، مختلف ریسرچ کنڈکٹ کر کے آپ کے سامنے چیزیں لاتے ہیں، اور مختلف سورسز کو یوز کر کے آپ کے سامنے ایک بڑی اچھے طریقے سے سلائیڈس یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلوز کرتے ہیں، اس کی محبت، اس کا قرب حاصل کرنے کی ایک ایکچوئل میں کوشش ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی سن کے بارے میں بات کریں گے، سورج کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو اس کائنات میں پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوز بیٹر کہ ہاؤ منی سنز آر پریزنٹ ان دس یونیورس، کتنے آفتاب ہیں، کتنے سورج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بٹ اسپیسیفکلی ہم جس سورج کے بارے میں بات کریں گے وہ اس سورج کے بارے میں اسپیسیفکلی بات ہوگی جس کو ہم صبح جب اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آسمان پر چمکتا ہے، اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، دن میں وہ ہمیں روشنی پرووائڈ کرتا ہے، گرمی پرووائڈ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا یہ جو تسلسل ہے برقرار رہتا ہے۔ اس اسپیسیفک سن کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر بات ہوگی۔ سو لیٹ اس بگن دا ویڈیو۔ This is Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تخلیق کی ہے، 7 آسمان تخلیق کیے ہیں، اور ان 7 آسمانوں کی ڈسکرپشن ہم دی کائنات سیریز کے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو اچھے سے دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنات سیریز میں آپ چیک کریں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جس نے تخلیق کیے ہیں 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اس کی مثل زمینیں، یعنی جس طرح سے آسمانوں کی تخلیق، جتنی آسمان اتنی زمینیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک کسی شک کے بغیر ہر ایک چیز پر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اینڈ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی تمہارے علم کے اندر آ جائے، ہیومن بینگ کے علم کے اندر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہول کریشن جتنی بھی ہے اس کا احاطہ اپنے علم سے کیا ہوا ہے۔ نو اگر اس
آیت کو اینالائز کیا جائے تو کئی سارے اس کے اندر سے نکات ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، بٹ اسپیسیفکلی اس کے اندر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے، اور 7 آسمانوں کے اندر ایک آسمان وہ بھی ہے جس میں السماء الدنیا کہا جاتا ہے، جس کو ہم جب نگاہیں اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہمیں دن کو نیلا نیلا آسمان دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک سورج ہے، جس سورج کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسپیسیفکلی بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی جو تخلیق ہے، ان کی جو کریشن ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ آسمان کوئی چھوٹی مخلوق نہیں ہے، ان کی جو کریشن ہے، اور زمین کی کریشن، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو ڈے نائٹ کا اختلاف ہے، ڈے آتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اور کمائی کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، بٹ جب دن ڈھل جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو لوگوں کے لیے پھر سونے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے ڈے نائٹ کا، لآیات لأولی الالباب، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان کے اندر کافی ساری نشانیاں ہیں۔ اب ایک دعوت غور و فکر ہے، آسمانوں کو کس طریقے سے بنایا گیا، زمین کو کس طریقے سے پھیلایا گیا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کس طریقے سے اٹھایا گیا، کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ہے، اور زمین کو کس طریقے سے پھیلایا گیا کہ ہم اس پر چلنے کے قابل ہو گئے، اور رات کیسے بنائی گئی، اندھیری کی چادر کیسے لپیٹ دی گئی کہ ہم آرام کرتے ہیں، اور صبح کو پھر سے کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اور دن کیسے بنایا گیا جو ہماری معاش کا وقت ہے، جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ غور و فکر کریں تو ان کے اندر بہت بڑی بڑی آیات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ان پر غور و فکر کرنا لازم ہے، اینڈ ان کے اندر جو غور و فکر کرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ خلوص دل سے غور و فکر کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ This is not possible. And الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اینڈ ان لوگوں کی ایک کنجکشن کے بعد یوز ہوا ہے، وہ لوگ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں قیام کے اندر، قعود کے اندر، اور جب وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں، یتفکرون، تفکر غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، امیجنیشن اپنی یوز کرتے ہیں، اپنی تھنکنگ یوز کرتے ہیں، اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو بنایا گیا، آخر ان کے پیچھے کون ہے، کس نے ان کو بنایا، اور ان سوالوں کا ایک الٹیمیٹ جواب ہوتا ہے اللہ، دی اونلی ون، اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، دن وہ چیخ اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ ایسے باطل میں پیدا نہیں کیا گیا، پرپز لیس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ایک بڑا مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، سبحانک، تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، پس ہمیں عذاب نار کے یعنی جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی یہ سب کچھ پرپز لیس نہیں ہے، ان کے اوپر پرپز ہے، ان کے پیچھے ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز یہ ہے کہ انسان کی زندگی چل سکے۔ دنیا میں جو امتحان انسان کو سونپا گیا ہے، اس امتحان میں انسان زندگی اچھے سے گزار سکے۔ دن اور رات کا اختلاف آتا ہے، زمین پھیلا دی گئی ہے، آسمان ایک مضبوط چھت ہے جس میں سے بارشیں نازل ہوتی ہے، اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور انسان کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سسٹم برقرار رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اس کے سامنے جھکنے پر تیار ہو جائے، اور اس کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جائے جس میں سے اس کو نکالا گیا تھا۔ That is why he is asking اللہ سبحانہ و تعالی، فقینا عذاب النار، اے اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچا، اس نار سے، اس آگ سے بچا۔ ربنا انک من
تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کیا ہی رسوائی ہے اس کے لیے جو اس نار کے اندر داخل ہو گیا، اس آگ کے اندر داخل ہو گیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. ربنا، اے ہمارے رب. ان لوگوں کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. کیوں نہ ہم بھی یہ عزم کر لیں کہ ہم بھی غور و فکر کرنے والے بن جائے، کیوں نہ ہم بھی اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو فعال کرنے کی کوشش کریں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا بے شک ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا، ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب. فاغفر لنا، پس ہم نے ایمان لایا ہے، پس ہمارے گناہوں کو یعنی ان کی مغفرت فرما. ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے ان سے درگزر فرما. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ، صالح بندوں کے ساتھ شامل فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامت انك لا تخلف الميعاد فاستجاب. اب یہ اتنی ساری دعائیں ہیں، میں ان کو اتنا زیادہ بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا بیکاز میرے پاس اسپیسیفک ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، آل عمران کی آیات ہے، ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. اب اتنی ساری دعائیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو فریاد تھی، ان کی جو دعا تھی، اس کو قبول فرمایا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، یعنی کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. بعضکم من بعض. اب یہ آیت پوری نہیں یہاں پر ہے، اس کے اندر لگا ہے الی آخر الآیہ، یعنی یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ آیت ہے سورہ آل عمران کی. بٹ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ غور و فکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کو دیکھنا ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں دل اور دماغ کی ایک ہارٹ اینڈ مائنڈ کی ایک کوآرڈینیشن ملی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں. ہمارے اندر ایک ریشنل تھنکنگ ہے، موجود ہے. ہم ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم اینالائز کرتے ہیں. اور حیوانات، جانوروں کو یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے. ہمارے لیے حلال حرام ہمیں واضح ہو جاتا ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کو دیکھ کر. اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. آئیے اب تھوڑا سا سورج اور زمین کا تقابل دیکھتے ہیں. سورج کو اگر دیکھا جائے تو زمین سے بہت بڑا ہے. ویسے تو آسمان کی طرف دیکھے تو چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے، ایک بالکل ایک تھالی جیسا. بٹ یہ اس کا جو حجم ہے، اس کی جو ڈائمنشنز ہے وہ زمین کے اعتبار سے کافی زیادہ ہے. زمین سورج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آپ اسکرین پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو سورج، آپ یہ کہ جو بگ بال آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی، اس کے نیچے نیچے جو نقاط بنے ہیں انہی میں سے ہماری زمین بھی ایک ہے. اب کہاں اتنا بڑا سورج اور کہاں ہماری زمین. اب چونکہ سورج زمین سے بہت دور ہے، دیٹ از وائی کہ ہمیں یہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ حقیقت میں یہ آسمان کے اندر گھوم رہا ہے، ہماری زمین بھی آسمان کے اندر ہی گھوم رہی ہے. زمین کی حیثیت سورج کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بہت چھوٹی چیز ہے زمین جس کے اندر ہم آباد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن ہے. سولر سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو ہماری ملکی وے کا سولر سسٹم، جس کے اندر سورج جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جو کہ سینٹر میں رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا آگ کا انگارہ. پتہ نہیں کتنی صدیوں سے دہک رہا ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا ایسا ایندھن بھرا ہوا ہے، جلے جا رہا ہے، کبھی بجھتا ہی نہیں. قیامت تک ایسے ہی چلتا جائے گا. اب پھر یہاں پر پلینٹس ہے، ہماری ارتھ بھی انہی کے اندر ایک پلینٹ ہے، وہ سیارہ ہے، گھوم رہا ہے. وینس ہے، مرکری ہے، جوپیٹر ہے. جتنی بھی چیزیں اس کے اندر سولر سسٹم کے اندر آتی ہے وہ سب سورج کے ارد گرد ریوالو اراؤنڈ کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد بھی وہ گھومتے ہیں. ہم اس پر آئیں گے
बट ये जो चक्कर है ये सूरज के गिर्द रोटेट होते हैं। कायनात के अंदर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रुकी हुई हो, हर एक चीज रोटेशन के अंदर है, मूवमेंट के अंदर है, और मूवमेंट पर ही जिंदगी का दारोमदार होता है। Why the sun and moon are the same size in the sky? कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सूरज और चांद तो हमें सेम साइज का नजर आता है, लेकिन क्या हकीकत में सेम साइज के हैं? नो, दिस इज नॉट रियलिटी। द सन इज अबाउट 400 टाइम्स लार्जर देन द मून। 400 गुना बड़ा है आफ्ताब, सन, मून के एतबार से। अगर व्हाट डज इट मीन, अगर 400 चांद को जमा किया जाए, 400 चांद इकट्ठे किए जाए, तब जाकर एक सूरज बनेगा। तो सूरज चांद के एतबार से बहुत बड़ा है चांद के मुकाबले में, बट इट इज ऑल्सो अबाउट 400 टाइम्स फर्दर फ्रॉम अर्थ। लेकिन ये एक तरफ से तो ये चांद से 400 गुना बड़ा भी है, बट दूसरी तरफ से जमीन से 400 गुना दूर भी है। दैट इज वाई जब हम इसको देखते हैं तो हमारी जो नेकेड आई है उसको लगता है कि ये साइज में सेम है, मून एंड सन, बट द केस इज एक्चुअली डिफरेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। After that, we are going to talk about orbits and rotations of the sun, earth and the moon. इसको बड़ा समझने की जरूरत है। ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये सन है और आग का अंगारा है, और यहां पर इस साइड में, राइट साइड में ये जमीन है। जमीन जो है, ये जो नीला नीला सैयारा आपको नजर आ रहा है, यहां से रोटेट करती है। अब इसके गिर्द इसका चक्कर लगता है, सूरज के गिर्द इसका चक्कर लगता है सोलर सिस्टम के अंदर, और ये इसकी एक रोटेशन 365 डेज के अंदर कंप्लीट होती है, और इससे एक साल वजूद में आता है। आप अल्लाह तबारक व तआला का निजाम देखिए। देन इस जमीन की ये जो अर्थ है, इसकी अपनी एक अलग से रोटेशन भी है। एक तो ये इस तरीके से घूमती है सूरज के गिर्द, दूसरी इसकी एक स्पिन रोटेशन है, जिस तरह से स्पिन बॉलिंग की जाती है, वो जब करती है तो एक स्पिन इसका कंप्लीट होता है 24 आवर्स के अंदर, जिससे दिन और रात का कॉन्सेप्ट वजूद में आता है। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, जो कि हमने देखा था दिन और रात के डिफरेंट होने में, दिन और रात के इख्तिलाफ में बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अगर इनको देखा जाए, आप देखिए, एक तो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगता है 365 डेज का, उससे ईयर वजूद में आता है। देन अपने गिर्द में एक चक्कर लगता है जमीन का 24 आवर्स में, जिससे डे नाइट बनता है, और ये चक्कर कंटिन्यू रहता है, ये रुकता नहीं है, जिससे डे नाइट बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। साल भी खत्म हो जाता है, बड़ी रोटेशन भी जमीन की खत्म हो जाती है सन के इर्द गिर्द, और वो उसकी अपनी जो स्पिन रोटेशन है वो भी चलती रहती है साथ साथ। अल्लाहु अकबर, सुब्हानहू व तआला, कितनी पाक है वो जात अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने ऐसा पेचीदा निजाम कायम कर रखा है। देन अब इसको देखा जाए कि मून, ये जो इस साइड में आपको छोटा सा ये नुक्ता नजर आ रहा है, ये मून है। अब इसकी रोटेशन है जमीन के गिर्द, ये जमीन के गिर्द घूमती है। ये जो चांद है जमीन का चांद है, ये आफताब के इर्द गिर्द नहीं घूमता, जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। अब इसका जो चक्कर लगता है जमीन के इर्द गिर्द, सेम जिस तरीके से जमीन का चक्कर लगता है आफताब के इर्द गिर्द, उसी तरीके से मून का एक ऑर्बिट और ये रोटेशन लगती है जमीन के गिर्द, और इसके अंदर 27 डेज लगते हैं। 27 डेज के अंदर ये रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, और इससे एक महीना वजूद में आ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। देन मून की अपनी भी एक रोटेशन है, अपनी भी मून की एक रोटेशन है, उसकी भी स्पिन रोटेशन है, और वो भी सेम 27 डेज की होती है। दैट इज वाई कि हम जब देखते हैं नया महीना शुरू हो जाता है तो चांद थोड़ा सा नजर आ रहा होता है, और फिर बड़ा होता जाता है, जब तक 14th की तारीख आती है तो पूरा चांद नजर आ जाता है। ये उसकी रोटेशन एक्चुअल में होती है। फिर वो जमीन भी घूमती रहती है, चांद भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, तो वो हमें आधा आधा नजर आ रहा होता है। जब फुल ब्लूम पे आता है सेंटर ऑफ द मंथ में 14th नाइट को, फिर वो हमें पूरा दिखाई देता है। फिर जमीन ढलती है उधर, चांद इधर से ढलता है इस साइड में। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये फिर छोटा छोटा नजर आने लगता है, फिर महीना खत्म हो जाता है, वो फिर गायब हो जाता है, फिर नए से चक्कर लगता है,
اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سروائیول کے لیے کتنا بڑھیا انتظام کر رکھا ہے سبحانہ و تعالی. اس کے بعد اس سلائیڈ کو آپ دیکھیے, یہ بیچ میں سورج ہے اور اس کے گرد یہ ہماری زمین ہے. یہ جو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے بلیو ستارہ, کیونکہ بلیو پلانٹ, اس کے اندر واٹر لیول زیادہ ہے, دیٹ از وائی یہ بلیو کلر میں دکھائی دیتا ہے. باقی بھی ہے, ان کے اندر لائف موجود ہے نہیں ہے ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے, سائنس بھی وہاں تک ابھی نہیں پہنچی ہے. بٹ زمین کی جو روٹیشن ہے وہ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ رو کے اندر اس کی روٹیشن چلتی ہے. اس سے آگے بھی 2 سیارے آفتاب کے قریب ہے, وہ جل چکے ہیں بالکل. ان کے اندر پانی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بٹ جو تصویریں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں لگتا ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی زندگی رہی ہوگی, کیونکہ آفتاب کے اتنے قریب ہیں. بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ از موسٹ پاورفل, سپریم اتھارٹی, ان کے اندر بھی زندگی ہو سکتی ہے. وی کین ناٹ سے کہ ان کے اندر لائف موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوز بیٹر. اب اس گیلیکسی کو دیکھیے, یہ ہماری ملکی وے ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو کہاں پر تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایرو, یہاں پر کوئی چھوٹا سا نقطہ ہے اس گیلیکسی ملکی وے میں جہاں پر ہماری زمین ہے. کہاں ہم اتنے بڑے کائنات میں اپنے آپ کو ڈھونڈ پائیں گے؟ یو آر ہیئر, وی آر ہیئر. یہ ہماری گیلیکسی ہے ملکی وے. اس طرح کی پتہ نہیں کتنی کروڑوں گیلیکسیاں اور یونیورس کے اندر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. کہاں ہماری زمین, کہاں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی پر کے سامنے جھکنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی عظیم ذات, جس نے اتنا پیچیدہ نظام بنایا ہے, جس نے اتنی بڑی تخلیق کی ہے انسان کی زندگی کی خاطر. اس کو یہ ٹیسٹ دیا گیا ہے, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, کچھ سالوں کی زندگی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایٹرنیٹی, جنت کی عظیم الشان نعمتوں سے نوازنے والے ہیں. May Allah bless us with his rewards. یہ ایک ریوالویشن آف پلانٹس اراؤنڈ دا سن, ایک اور سلائیڈ ڈفرنٹ اینگل سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آفتاب بیچ میں ایک آگ کا گولا دہکتا ہوا. کیا ہے اس آفتاب کے اندر؟ کون سا ایندھن ہے جو اس کو چلائے جا رہا ہے؟ یہ کبھی بجھتا نہیں, کبھی اس کی روشنی ماند نہیں پڑتی, کبھی اس کی گرمی ختم نہیں ہوتی. کون سی ایسی چیز ہے اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے, اس کا حکم ہے, ختم ہی نہیں ہوتا, جلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. جو اس کو حکم ملتا ہے یہاں سے آ جا اور یہاں پہ غروب ہو جا, کر رہا ہے. کبھی نافرمانی اس نے نہیں کی ہے. We are human beings. We need to learn from sun کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. آفتاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی, چمکا دیا اس کو. We are human beings. اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی چمکائے گا انشاءاللہ. اور کچھ پلانٹس کی روٹیشن لیفٹ سے آ رہی ہے, کچھ پلانٹس کی روٹیشن رائٹ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کیوں, ایسا کیوں ہے. سائنس تو نہیں پہنچی یہاں تک, یہ ایسا کیوں پیچیدہ نظام ہے. ہر چیز گھوم رہی ہے, کوئی بھی قرار کے اندر نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کہ رکی ہوئی ہو. ہر چیز روٹیشن کے اندر ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے. بٹ اتنا پیچیدہ نظام ہے, کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی. اگر کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹکرا جائے دین پتا ہے کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. جمی الشمس والقمر, اس دن یہی ہوگا, ستارے جھڑ جائیں گے, ٹکرائیں گے ایک ساتھ اور قیامت آ جائے گی. ابھی قیامت نہیں ہے, ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے, ابھی مہلت ہے ابن آدم.
मोहलत है, जिंदगी बाकी है, सांसों का आना जाना, मोहलत है, ढील है. We need to bow ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. और हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व ताला के बंदे बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए. आफताब, सन दहकता है. क्या है इसके अंदर? According to science, the process by which hydrogen atoms join together to form helium inside the sun. साइंस आज की कहती है कि आफताब के अंदर, सन के अंदर कुछ गैसेस होते हैं जिनके अंदर डोमिनेटेड गैस हीलियम होती है. हीलियम He इसका केमिकल फॉर्मूला है. हीलियम ये बड़ी मिकदार में आफताब के अंदर मौजूद है, सन के अंदर मौजूद है. और फिर हाइड्रोजन भी उसके अंदर मौजूद है आफताब के अंदर. अब हाइड्रोजन एटम्स ही बेसिकली मिलते हैं और वो हीलियम बना रहे होते हैं. ये इसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन इसे कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन. H1 प्लस H1 जब मिलते हैं इक्वल्स टू He2. ये एक केमिकल फॉर्मूला है. जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पार्टिकल मिलते हैं वो एक हीलियम को जन्म देते हैं. हीलियम उसके अंदर से वजूद में आता है. इस केमिकल प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. अब ये रुकता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होता है, चलता है चलता है. हाइड्रोजन आती है, दूसरा हाइड्रोजन से मिलती है, हीलियम बनता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. और ये हीलियम बनता रहता है, बनता रहता है, हाइड्रोजन मिलते रहते हैं. आता कहां से है इतना हाइड्रोजन? अल्लाह नोज बेटर. साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है, ये कहां से आता है. अल्लाह तबारक व ताला ने इसको वहां पर रखा है. ये अम्र है अल्लाह तबारक व ताला का. उसके अंदर हुक्म उतरता है, हाइड्रोजन उसके अंदर आ जाता है. और भी गैसेस हैं लेकिन वो बहुत कम मिकदार के अंदर है. डोमिनेटेड है हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन डोमिनेटेड है, फिर हीलियम उसके अंदर से प्रोड्यूस हो जाता है, तो हीलियम की मिकदार हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाती है. सरप्राइजिंगली ये एक अजीब बात है. अब देखिए, आफताब के अंदर 75% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है. लेकिन हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता रहता है हीलियम के अंदर. अब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ही नहीं रहता, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता रहता है. 20% हीलियम है, 26% in fact, but hydrogen atoms join together continuously. This process is continue, and the production of helium, इसकी जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हाइड्रोजन यहां से खत्म नहीं होती. 75% जो हाइड्रोजन है वो मिक्स होती रहती है हाइड्रोजन के साथ और उसका हीलियम बनता रहता है. और वो हीलियम जो है वो आफताब के अंदर ही फिर नहीं रहता, वो हीट और की शक्ल में बाहर निकल जाती है. वो फिर दैट इज वाई 26% यहां पर रहती है. बट हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर ही रहता है. ओरिजिनल बेसिक सोर्स इसका ये है. ये न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर चलता रहता है. बाकी 1% जो है वो उसके अंदर कुछ अलग एलिमेंट्स है, अलग गैसेस है उसके अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस आ जाती हैं. बट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेन 2 कंपोनेंट्स जो कि आफताब के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ये चमकता रहता है. ये है आफताब, ये है सन, जिसके बारे में आज हमने डिटेल की है. आसमान में चमकता हुआ हीरा, बहुत खूबसूरत, कितना मंजर खूबसूरत है. शाम का वक्त है और आफताब ढलने के करीब है. ऐसा लगता है बिल्कुल ये जो सुर्ख आसमान अभी नजर आ रहा है, ये आफताब बिल्कुल ढलने के करीब है. ढल जाएगा, रात आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा. आफताब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कहां जाएगा? इस सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला के पास है. देन सुबह हम उठेंगे, फिर से आफताब नजर आना शुरू हो जाएगा. फिर से सन अपनी शान व शौकत के साथ, अजमत के साथ अपने जलवे बिखेरता हुआ आसमान में नजर आएगा. अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये उस अहसनुल
احکم الحاکمین کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، ورنہ تو انسان عاجز ہے، کمزور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب چیزوں کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے. اب انسان اس کے ریسپانس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان یاد رکھتا ہے اور کیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا اس کی آیات پر غور و فکر کر سکتا ہے، کیا اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو رہ جاتے ہیں، جن کا جواب آپ نے خود دینا ہے، مجھے خود دینا ہے. دی کائنات سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.